وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم صدر اجلاس، نادش جماعت الجمعیت حضرت مولانا ابوالعاص وحیدی صاحب حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء کرام، محترم سامعین اور سامعات، آج ہماری حاضری جس عنوان کے تحت اس گراؤنڈ میں ہو رہی ہے اس کا تعلق اللہ رب العالمین کے کلام سے ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب سے ہے، جو اس دنیا میں سب سے مقدس، سب سے محترم اور سب سے عظیم الشان ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا نازل کرنے والا بھی سب سے مقدس و محترم، وہ بھی سب سے مقدس و محترم، جس کے واسطے سے کتاب پہنچی، وہ فرشتہ بھی تمام فرشتوں کا سردار، جس شہر میں یہ نازل ہوا وہ شہر بھی تمام شہروں کا سردار، جس رات میں نازل ہوئی وہ رات سب سے عظیم، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سب سے عظیم۔ یہ وہ کتاب ہے جو اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ ریسرچ اور ذہنوں کو کھولنے والی یہ کتاب ہے۔ آج جب اسلام پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اسلام کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے، اور ہمارے مخالفین، ہمارے معاندین جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تو انہیں اس کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ اس قرآن میں کتنے انمول موتیاں موجود ہیں۔ بہرحال یہ تفصیل کا موقع نہیں، ہمارے عزیز طلبہ نے قرآن کریم کی تکمیل کی سعادت حاصل کی۔ یہ قرآن کریم کا حافظ ہو جانا، قرآن کریم کا حفظ کر کے اس کے حفظ کی سعادت حاصل کر لینا، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کو دنیا سے تو نہیں جوڑ سکتے، لیکن اس کے اس دنیا میں بھی فائدے ہم کو ملتے ہیں۔ حافظ قرآن کی تلاش کرتے ہیں کہ حافظی کو ڈھونڈ لاؤ نماز پڑھانے کے لیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یوم القرآن یوم القوم اقرؤوہم لکتاب اللہ، کہ قوم کی امامت وہ کرائے جو قرآن کا سب سے زیادہ جانکار ہو۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تشریف لائے اور میں نے کہا کہ میرے باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حق لے کر کے آئے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا انہوں نے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں کوئی اذان کہے، اور جب کرے، لیکن امامت وہ کرے جو قرآن کا سب سے زیادہ جانکار ہو، جو قرآن کا سب سے زیادہ حافظ ہو۔ اور
محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری قوم میں لوگوں کو تلاش کیا گیا، دیکھا گیا کہ قرآن کا حافظ سب سے زیادہ کون ہے۔ یہ اسی قرآن کی برکت کی وجہ سے، قرآن کے یاد رکھ لینے کی وجہ سے وہ قوم کے امام بنا دیے گئے۔ ہلو اگر عمارت و سیادت کال بیک کرو، آواز ہی نہ ہوتا، کا مسئلہ ہو آواز نہیں آتا ہے، تب بھی حافظ قرآن کو ترجیح دی جاتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ ایک موقع پر ہلو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلو یہ آسمان کے مقام پر پہنچے اور وہاں کے گورنر نافع بن عبد الحارث سے ملاقات کی، جن کو آپ نے مکہ کا گورنر بنایا تھا۔ ان سے پوچھا ہلو کہ تم نے وادی پر کن لوگوں کو سربراہ بنایا ہے، کن لوگوں کو سردار بنایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں نے ابن ابزی کو اہل وادی کا سردار بنا دیا ہے، ان کا امیر مقرر کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ کہا تم نے غلام کو بنا دیا؟ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا کہ یہ کتاب کچھ لوگوں کو عزت کے اعلیٰ مناصب پر بیٹھا دیتی ہے، اور یہی کتاب کچھ لوگوں کو پار مسلط پر پہنچا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں شہداء کی تدفین کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ ان میں کون حافظ قرآن ہے جس کی جانب بشارت کیا جاتا کہ حافظ قرآن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں پہلے داخل کرتے، لحد میں اسے پہلے اتارتے اور اسے قبلہ کی جانب رکھتے۔ یہ حفاظ کرام کی عظمت ہے۔ آخرت میں ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ ان کے بارے میں قرآن سفارش کرے گا، قرآن کہے گا اے میرے رب تو اس کے قدر و منزلت میں اضافہ کر دے۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین اسے تاج کرامت عطا کر دے گا، اس کی عزت و شرف کو بڑھا دے گا۔ اللہ قرآن کہے گا کہ تو اور بڑھا دے۔ اللہ رب العالمین اسے کرامت کا لباس پہنا دے گا۔ پھر قرآن کہے گا کہ اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا، تو اس سے خوش ہو جا۔ اللہ کہے گا کہ میں اس سے راضی و خوش ہو گیا۔ جنت میں حافظ قرآن کا درجہ وہی ہوگا جہاں پر اس کی آخری آیت ختم ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اے حافظ قرآن تو قرآن کو پڑھتا جا، سیڑھیاں چڑھتا جا۔ یعنی جنت کے اعلیٰ منازل میں یہ حافظ قرآن ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن کے حفظ میں لگایا، حفظ کرانے کی سعادت انہوں نے حاصل کی، بچہ حافظ ہو گیا یا حفظ کر رہا ہے، ایسے لوگوں کی بھی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہے حدیثوں میں۔ حسن درجے کی روایت ہے کہ ایسے والدین کو جن کے بچوں نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا، ایسے والدین کو دنیا و ما فیہا سے بہتر تاج ان کے سروں پر قیامت کے روز رکھا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑیں اور ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ حافظ، قاری اور اس کے بعد قرآن کو سمجھنے والا عالم بنائیں۔ اور
کے اپنی بات ختم کر دوں گا. صرف ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ نے جس طرح سے اس کو یاد کیا ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، اس کو پڑھتے رہیں، ورنہ اگر اس کو پڑھنا چھوڑ دیں گے تو یہ چیز ختم ہو جائے گی، بھول جائیں گے. اور بھولنے والے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر میری امت کے کار ثواب پیش کیے گئے، اچھے اعمال پیش کیے گئے، یہاں تک کہ وہ تنکا بھی جو آپ کی مسجد سے نکال کر کے باہر پھینک دیتا ہے. اور میری امت پر میری امت کے گناہ بھی پیش کیے گئے، میرے اوپر میری امت کے گناہ بھی پیش کیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سب سے بڑا گناہ، سب سے بھیانک اور سنگین گناہ وہ ہوگا کہ جس نے قرآن کی کوئی سورت یا کوئی آیت یاد کی ہوگی اور اس نے اس کو بھلا دیا ہوگا. اس لیے میرے بچوں، میرے عزیزوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے جس طرح سے قرآن کو حفظ کیا ہے اسی طرح سے قرآن کو ہم محفوظ رکھیں اپنے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے شوق رکھنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کو پڑھنے والا اور قرآن کی مجلسوں میں بیٹھنے والا بنا دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.